السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، کون اور کہاں سے؟ حکیم صاحب، میرے دو سوال ہیں، لیکن میرے دونوں ایک مطلب بھائی کے بارے میں اور ایک اسلامی بہن کے بارے میں۔ بھائی کی عمر 25 سال ہے اور ان کو 5 سال۔ بھائی کا نام کیا ہے میری بہن؟ اویس۔ اویس ہیں۔ اویس کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال۔ 25 سال۔ اور ان کا وزن کتنا ہے؟ وزن کا معلوم نہیں، لیکن ہے مطلب دبلی پتلی کاٹ ہی ہے۔ چلیں اچھا، یہ بتائیے کہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ 5 سال سے ان کو یہ تکلیف ہے کہ ان کی جی بڑی آنکھ پہ مطلب انفیکشن ہے، اور وہ پہلے تو ان کو 3 سال تو بہت زیادہ درد محسوس ہوتا تھا، لیکن اب درد میں کمی ہے، لیکن ان کا ہر وقت بھوک بھی بند ہے اور دل بھی خراب ہوتا ہے، اور اب ان کو پچھلے 2 ہفتے سے خون آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں بڑی آنکھ کا مطلب جی انفیکشن ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں، بس ساری عمر جی دوائیاں کھانی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ جی بہت پریشان ہے اور ان کا خون بھی کافی ضائع ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے بتائیں کہ کیا کہیں کہ خون بھی ان کا بحال ہو جائے اور اس کے لیے کیا علاج ہے؟ اچھا یہ بتائیے میری بہن، یہ کتنا عرصے سے ان کو یہ تکلیف ہے؟ 1 سال سے؟ یہ انفیکشن جو 1 سال سے؟ 5 سال سے۔ 5 سال سے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں تو جی برمنگھم سے کال کر رہی ہوں، تو یہ بھائی جی پاکستان میں ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیں جی، خون آنا یہ اس بات کی بس اوقات ہیمورائڈ خاص طور پر جو بواسیر ہوتی ہے وہ ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے اور انٹرنل بھی ہوتی ہے۔ بس اوقات جب خون آنے کی مقصد یہ کہ اس سے پہلے ان کو قبض کی شکایت کافی تھی، کافی عرصے سے قبض تھا، اور قبض کی وجہ سے جب ظاہری بات ہے، یہ سیمپل سی بات میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے کچن کے اندر بھی یا کسی برتن میں کھانا پڑا ہو، 2 دن وہاں پڑا ہو، اگر وہ خراب ہو جائے تو آپ کچن میں نہیں جاتے کہ وہاں بدبو ہے۔ اسی طرح جب انسان کے جسم کے اندر کھانا ایک رکا ہوا ہے اور وہ اس کا اخراج نہیں ہو رہا، تو اب وہ اندر ظاہری بات ہے بیکٹیریا بن جاتا ہے، اندر جو ہے وہ اس کے جو ہے پوائزن بن جاتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے بڑی آنت میں پھر وہ انفیکشن ہو جاتا ہے، انفیکشن کے بعد جو ہے پھر وہ یہ زخم بنتا ہے، زخم کے بعد خون پیدا ہو جاتا ہے، اور بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ انٹرنل بواسیر اندر جنم لیتی ہے کہ جب قبض بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جب انسان ٹوائلٹ میں بیٹھتا ہے اور ٹوائلٹ میں بیٹھ کر جو سے اپنے آپ کو پش کرتا ہے اور زور لگاتے ہیں، تو وہاں پر اندرونی طور پر جو ہے وہ یہ ہیمورائڈ جنم لیتے ہیں۔ بہرحال اب اس کے لیے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کیا کریں، ان کو یہ کہیں کہ وہ ہلدی یعنی جسے ٹرمک پاؤڈر کہتے ہیں، اس کا پانی جو ہے یعنی کہ پانی کو نیم پانی کو گرم کریں، اس کے اندر 1 چمچ جو ہے آرگینک ہلدی پاؤڈر جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں، اور اس کے اندر 1 چمچ کولونجی کا تیل ڈالیں۔ صبح کے وقت میں نہار منہ سے استعمال کریں، صبح کے وقت بھی، لیکن کوشش یہ کریں کہ صبح کے وقت میں کولونجی کا تیل ڈال دیں، رات کے وقت میں کچھ بھی نہ ڈالیں، اس میں رات کے وقت میں ایسے ہی پی لیں۔ ایک کام یہ کریں۔ دوسرا کام یہ کریں، ان کو کہیں کہ آپ جتنی غذا آپ استعمال کریں اس میں چلی کا استعمال بالکل چھوڑ دیں۔ گرین چلی ہو یا ریڈ چلی ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے اس میں چلی کا استعمال، اب کھانے بالکل سادے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ چاول سے بادی اشیاء سے پرہیز کریں، آلو سے پرہیز کریں، اور بادی اشیاء سے جتنی ان سے پرہیز کریں، سبزی کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ صبح ناشتے میں جو ہے دلیے کا استعمال کریں، اور یہ استعمال کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی آنتیں جو ہیں وہ اس کا ظاہری بات ہے انفیکشن ہے، سیمپل سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، تو جب آپ ان چیزوں کا پرہیز کریں گے تو اندرونی طور پر انشاءاللہ آپ کو آرام ملتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ اندرونی طور پر کافی فاقہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ خون جو ہے انشاءاللہ یہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ مفید ہے کہ زیادہ تکلیف ہو کبھی کبھار، تو آپ لیمن واٹر یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیمن واٹر جو بازار میں ملتا ہے یہ والا نہیں، یعنی کہ پانی کے اندر لے کر فریش لیمن جو ہے اس میں آدھا نیمبو نچوڑ کر وہ پانی استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے۔ اگر شوگر نہیں ہے تو شہد اور لیمن واٹر یہ دونوں کو ملا کر استعمال کریں، یہ بھی بہت مفید ہے۔